انتظام. اچھا یہ مکالمہ بھی سنا آپ نے, بار بار سنا, ہر نفس کو امتحان دینا. سوال تو رکھو, امتحان نفس انسان ہے کیا؟ امتحان نفس انسان ہے کیا؟ دیکھیے یاور پاک چلے گئے, میں نے ابھی آغاز میں کہا انہوں نے ذکر حسین میں حیات کو جذب کیا, رسمن نہیں معنوی طور پر. اب جانیے اس حیات کو جب ذکر حسین میں جذب کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, اب جانیں گے آپ. سوال کیا آپ نے کہ وہ امتحان نفس انسان ہے کیا؟ وہ امتحان نفس انسان یہ ہے کہ وہ علم جو خالق نے اس کتاب نفس میں الہام کیا, کون اس کو پنہا رکھتا ہے, چھپائے رکھتا ہے, اور کون اس کو حویدہ کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے, نکالتا چلا جاتا ہے. تو وہ نفس جو سویا ہوا ہے وہ اس کو پنہا رکھتا ہے, لیکن وہ نفس جو جاگا ہوا ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے, وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے. پوچھو جا کر بنا رنگ و نسل و تقسیم سے مذہب, ہر اس انسان سے پوچھو جو انقلاب کا نعرہ لگاتا تو اس کی زبان پر کیا لفظ آتا؟ ایک ہی لفظ آتا ہے, حسین. اب اس سے پوچھو یہ حسین جب زبان پہ آیا تو نتیجہ کیا ملا؟ کہا میں سویا ہوا تھا جاگ گیا, میں سویا ہوا تھا جاگ گیا. وہ نفس جو سویا ہوا ہے وہ اس کو پنہا رکھتا ہے, وہ نفس جو جاگا ہوا ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے. تو اب سمجھے آپ کہ مجلس بار بار کیوں برپا ہو رہی ہے. مجلس بار بار اس لیے برپا ہو رہی ہے کہ یہ نفس یا حسین کہنا سیکھے, اور جس دن اس نے یا حسین کہنا سیکھا یہ سویا ہوا نہیں رہے گا, جاگ جائے گا. اور جب یہ جاگ جائے گا تو یہ علم پنہا عیاں کرتا چلا جائے گا, اور جب یہ علم پنہا عیاں کرتا چلا جائے گا تو یہ فسق و فجور کے راستے سے نکل کر تقوی کی شاہراہ پر آ جائے گا. اس لیے کہ وہ جو سویا ہوا وہ فسق و فجور کے راستے پر ہے, جو جاگا ہوا ہے وہ تقوی کے راستے پر ہے. سویا ہوا اس کی حفاظت نہیں کرتا, جاگا ہوا اس کی حفاظت کرتا ہے. بھائی نمازیں سب پڑھ رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے نماز پڑھ کے فاسق و فاجر کون ہے اور متقی کون ہے. تو کربلا بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ مشاہدہ کر کے جائزہ لیں کہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بھائی دو لشکر مقابل میں تھے اور دونوں نماز پڑھ رہے تھے, لیکن ایک نفس سویا ہوا تھا اور ایک طرف نفس جاگا ہوا تھا. سویا ہوا نفس جب اقدام کرتا ہے وہ فاسق و فاجر بن جاتا ہے, اور جاگا ہوا نفس جب اقدام کرتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے. تو کربلا انسان کو فسق و فجور کے راستے سے نکال کر تقوی کے راستے پہ لے آتی ہے. تو مجلس کربلا سے تمسک کا نتیجہ ہے. تو مجلس رسم نہیں ہے, یہ شعوری عمل ہے. یہ مجلس فاسق و فاجر کو متقی بنا دے, مجلس فاسق و فاجر کو متقی بنا دے. ایک لمحہ پہلے ادھر کھڑا تھا, ایک آنے واحد میں ادھر سے ادھر آیا, ایک آنے واحد میں ادھر سے آیا. مجبور نہیں, اختیار کیا ہے. مجبور نہیں ہے انسان, اختیار کیا. اگر مجبور ہوتا تو روزے جزا و سزا کی ضرورت کیا تھی. اگر مجبور ہوتا تو روزے جزا و سزا کی ضرورت کیا تھی. پھر تو وہی کہتا جو مودودی میں قلم لکھ کے تھوڑا خلافت و ملوکیت میں کہ جیسا تو نے چاہا ویسا ہم نے کر دیا. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو مجبور نہیں بنایا, صاحب اختیار بنا. اگر مجبور کہیں گے تو پھر روزے ڈے آف جسٹس کی ضرورت نہیں لگے. ڈے آف جسٹس کی ضرورت اسی لیے ہے کہ آپ کو اختیار دیا, آپ کو اختیار دیا, اور اسی اختیار کی بنا پر, اسی اختیار کی بنا پر میزان, اور وہ میزان ہے کیا؟ وہ انسان کا نفس ہے.
وہ میزان ہے کیا؟ وہ انسان کا نفس ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب تم ہماری بارگاہ میں لوٹو تو ہم تمہاری ہی کتاب تمہارے ہاتھوں پہ رکھیں گے جو حق ہی حق بولے گی. یعنی یہ کتاب میری اور آپ کی پوری حیات پر شاہد ہے. یہ کتاب میری اور آپ کی پوری حیات پر گواہ ہے. تو جو خود سے قریب نہ ہوا وہ کسی اور سے قریب کیا ہو. جو خود سے قریب نہ ہوا وہ کسی اور سے قریب کیا ہوگا. اب تو سمجھو جناب امیر کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو جو خود کو نہ پہچانا ہو وہ رب کو کیسے پہچانے گا. جو خود کو نہ پہچانا ہو وہ اپنے رب کو کیسے پہچانے. وَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اختیار انسان کے ہاتھوں میں کہ وہ اس کو فجور کی راہ پہ کھڑا رہ جائے یا قدم آگے بڑھائے دیکھ بھال کر منزل مقصود کو پائے تو تقوی کی شاہراہ بنا جائے. راستے سب کے میں دیکھیے کتنی بے باکی کے ساتھ کیا پوری امت مسلمہ کتنی ہی تقسیم ہو جائے. راستے سب کے لیکن منزل تک وہ پہنچے گا جو دیکھ بھال کے چلے گا. منزل تک وہ پہنچے گا جو دیکھ بھال کے چلے گا. مجلسیں دیکھ بھال کا راستہ. مجلسیں دیکھ بھال کا راستہ. اب دیکھیں نقلی صاحب بیٹھے ہیں ان کو تو بس ہاں نہیں سینکڑوں نہیں ہزار ہاں اشاریہ دو مصرے ہدیہ کرتا ہوں. شاید کوئی طویل مضبوط سمجھے اور میں تجربے کی منزل تک آ جاؤں. راہ خطا پہ ہر بھی تھا اور ہر ملا بھی تھا. اب یہ اختیار انسان کے پاس ہے کلمہ پڑھنے والے کے پاس کہ وہ ہر بنتا ہے یا ہر ملا بنتا ہے. کلمہ دونوں کا ایک تھا. طریقہ عبادت دونوں کا ایک تھا. راہ خطا پہ ہر بھی تھا اور ہر بلا بھی تھا. منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال کے. منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال کے. کربلا دیکھ بھال کا راستہ ہے. یہ مجلسیں بھی دیکھ بھال کا راستہ ہے. جسے یہ مجلس نہیں ملتی وہ ہر بلا بنتا ہے اور جسے مجلس مل جائے حسین کی وہ ہو بن جاتا ہے. قرآن پھر اس کو نوے سناتا ہے. قرآن پھر اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ قد افلاح من زکاہا. فلاح اس نے پائی جس نے اس کو مزکا کر جس نے اس کو پاکیزہ کر جس نے اس کی تطہیر کر. وقد خابا من دسا. اور تباہی اور بربادی اس کے لیے ہے کہ جو اس کو مزکا نہ کر سکے جو اس کی تطہیر نہ کر سکے. سبیل حسین نے لگائی کربلا. سبیل حسین نے لگائی کربلا. وہ آبودانہ روک کے یہ سمجھا کہ حق حیات شیر ہے. حق حیات شیر ہے. لیکن بچی نے نالہ علتش بلند کر کر تصب قیامت اس سبیل سے سوال قائم کیا اور سوال قائم کر کے بتایا کہ جب تک یہ سوال رہے گا حق حیات چھنے گا نہیں ملتا رہے گا. حق حیات چھنے گا نہیں ملتا رہے. ایک مرد آزاد غر گھر سے ادھر آیا اس کو حق حیات مل گئے. اس کو حق حیات مل گئے. عزیزوں جو اس سبیل سے رخ موڑ کے چلا وقد خابا من دسا اس کے لیے تباہی اور بربادی. لیکن جو سبیل سے ملک ہو گیا قد افلاح من زکاہا اسی کے لیے فلاح اسی کے لیے کامیاب.
اسی کے لیے کام کریں. ایک دن قبل ہی میں نے کہا حسین کو مجبور جان کے نہ رہو. حسین کے اختیار کو پا کر عاشق ہوا. مجبور جان کر رو کے آنسو رائے کا چلا گیا. اختیار کو پا کر ایک اشک ڈھلک گیا تو معصوم ضامن ہے کہ داخل بہشت ہو جائے. داخل بہشت ہو جائے. بس دعا کریں. چلتے چلتے شمیم ملی آبادی کی آواز میں آواز ملا کر منزل کے قریب کہ غم سرور میں خاک ہو جاؤں. غم سرور میں خاک ہو جاؤں. یا الہی میں پاک ہو جاؤں. یا الہی میں پاک ہو جاؤں. حسین نے یہ بھرا گھر اس نفس کی خباثت کو طہارت میں بدلنے کے لیے لٹایا. حسین نے بھرا گھر اس نفس کی خباثت کو طہارت میں بدلنے کے لیے لٹایا. جس میں کربلا کے درد کو اس نفس میں سمو لیا اس کی خباثت طہارت میں بدل جائے. اس کی خباثت طہارت میں بدل جائے. کیا اہتمام حسین نے کیا. کیا اہتمام حسین نے کیا. ایک کو خود اجازت دی. ایک کو خود اجازت دی اور اجازت پا کر ہر ایک میدان میں گیا اور شجاعت کے جوہر دکھائے. لیکن جب وقت رخصت آیا تو حسین کو آواز دی اور یوں حسین کو آواز دے کر جانے والوں نے بتایا کہ تصبح قیامت جو جانے والا حسین کو آواز دے گا وہ مرے گا نہیں، وہ باقی رہ جائے. وہ مرے گا نہیں، وہ باقی رہ جائے. اور یہ منزل ایقان بھی نفس میں قائم کی کہ جب پکارو تو حسین سرحانے آتے. جب پکارو تو حسین سرحانے آتے. سب کو اجازت حسین نے دی. لیکن ایک سپاہی ایسا بھی تھا حسین کے لشکر کہ وہ بار بار حسین ابن علی کی حضوری میں آیا لیکن حسین نے اسے میدان میں جانے کی اجازت نہ دی. اسے میدان میں جانے کی اجازت نہ دی. وقت اخیر اس نے کہا مولا بس اب مجھے اجازت دے دی. تو کہنے لگے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس تم میرے لشکر کے علمدار. اس نے کو چھپا کے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں. ہم وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار. کہ نہیں، جب تک علمدار زندہ ہے میرا لشکر زندہ ہے. میرا لشکر زندہ ہے. اور یہ بھی بارگاہ حسین میں حاجت روائی کے لیے سبیل لگانا تھا کہ ابو الفضل خیمۂ حسین سے باہر نکلے اور اب سبیل ڈھونڈی کہ کیسے بارگاہ حسین سے اجازت طلب کرے. تو نگاہ ابو الفضل تلاش کر رہی تھی کہ کانوں میں دھیمی دھیمی آواز آئی الاتش الاتش الاتش. تیز قدم اس آواز کی جانب بڑھے. نگاہ اٹھا کے دیکھا عجب منظر تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا قافلہ آ رہا تھا اور ان کے درمیان ایک بچی بمثل سردار آ رہی تھی. تیز قدم آگے بڑھے. زانوئے ادب طے کر کے کہا بی بی کیا چاہتی. بچی نے عجب تیور سے کہا چچا دیکھتے نہیں میرا لشکر پیاسا ہے. میرے لشکر میں الاتش کا نالا ہے. میرے لشکر میں الاتش کا نالا ہے. کہا بی بی کیا چاہتی. کہا بس تھوڑا سا پاس تھوڑا سا پاس. کہا شہزادی ذرا مشکیزہ تو لے آئی. دوڑی ہوئی گئی سوکھا ہوا مشکیزہ لے آئی. ایک ہاتھ میں لشکر کا نشان تھا ایک کاندھے پہ سوکھا ہوا مشکیزہ تھا. کچھ دیر تو کھڑے رہے اور جھکتے ہوئے کہا بی بی سختے کو سجا تو دیا ہے اب ذرا حسن بدر تو لے کے چلی. بچی نے آگے بڑھ کے
چچا کے دامن کو تھام دیا اور دامن تھام کے باپ کی حضوری میں ڈالی اور امام نے اب کبھی ابوالفضل عباس کے چہرے پہ نگاہ جمائی اور کبھی سکینہ بی بی کے چہرے پہ نگاہ جمائی اور دو مکالمے کہے کہا بعض بہت بڑی سفارش لائے ہو لیکن بھائی جا تو رہے ہو لیکن سنو پانی لانے کی اجازت ہے جگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور سکینہ بی بی کی جانب دیکھ کے کہا بی بی بھیج تو رہی ہو چچا کو میدان میں مگر میرے لال بہت پچھتاؤ گی میرے لال بہت پچھتاؤ گی علمدار تسبیح بجا لانا چاہتا تھا کہ خیمے سے باہر نکلے امام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا بھائی تم کسی کا آسرا بھی ہو جاتے جاتے اس مسئلہ میں سلام کرتے جاؤ عزیز و امامت کی بارگاہ سے علمدار عصمت کی بارگاہ میں آیا اور شہزادی نے جب اس عالم میں علمدار کو پایا تو سینے کو تھام کے کہنے لگی بھائی اب مجھ کو یقین ہو گیا بھائی اب مجھ کو یقین ہو گیا کہ شہزادی کس بات کا یقین ہوا اور وقت کہا آپ کو تو درجہ شہادت میں فائز ہونے کی تمنا ہے آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا باپ شہزادی آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجیے آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجیے تو کہنے لگی بھائی چاہتے ہو میں دوبارہ مدینے پہنچ جاؤں جب میں چھوٹی سی تھی اور بابا کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور بھائی نہ جانے کیسی ہوا چلی کہ میرے بازوؤں سے ندا سرک گئی اور بازوؤں سے ندا کا سرکنا تھا کہ بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے بوسے لیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے بھائی میں نے بھی پوچھا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں تو کہنے لگے میرے لال یہ بات بتانے کی نہیں ہے تو میں نے بھی یہی کہا تھا بابا آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجئے تو بھائی سینے سے لگا کے کہا تھا زینب تیرے ان بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی تو اسیر ہو کے بازار و دربار میں لائی جائے گی میں ہر وقت یہی سوچا کرتی تھی مگر خدا رکھے جب آپ دنیا میں آئے اور آپ جوان ہوئے اور مدینے کی گلیوں سے نکلتے تو مدینے کے جڑوبان کعبہ کرتے تھے تو میں کہا کرتی تھی جس کا باپ جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون رسد باندھے گا اس کو کون اسیر کر کے بازار و دربار میں لے جائے گا مگر بھائی اب مجھ کو یقین ہو گیا سدھارو میرے بھائی کے علمدار سدھارو سدھارو میرے بھائی کے علمدار سدھارو مقاتل میں لکھا ہے کہ جب ابوالفضل خیمہ ثانی زہرا سے باہر نکلا تو ایک خیمے کا نہیں ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا تھا اور صحرا میں آواز گونج رہی تھی عباس 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 ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ببھرا ہوا شیر آ رہا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ببھرا ہوا شیر آ رہا ایک شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے علمدار میدان میں آیا سکینہ بی بی کا سکہ میدان میں آیا نہیں روح امامت میدان میں آئی روح امامت میدان میں آئی اور ادھر ترائی پہ سفید چھوڑنے لگی اور نگاہوں میں گفتگو ٹھہری کہ علمدار ترائی تک نہ پہنچ سکے علمدار ترائی تک نہ پہنچ سکے ایک مرتبہ رکابوں کو جنبش دی رکابیں ٹوٹ گئی اور نگاہیں چار کی اور نگاہیں چار کرتے ہوئے کہا استاد قمر جلالی مرحوم کہ پانی بے فخر کرتے ہو تم بات بات میں مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں ایک حملہ علمدار
یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ جائے. لیکن اگر حسن زیدی مرحوم نے کیا معارف کے ساتھ گفتگو کی کہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہا پروردگار تو نے مجھے شہنشاہ وفا بنا دیا. پروردگار بغیر آقا کے یہ ہاتھ پانی میں ڈوب گئے ہیں. اب جو آقا کا سامنا ہو تو یہ ہاتھ سلامت نہ رہے, یہ ہاتھ سلامت نہ رہے. عزیزہ علمدار پشت فرس پہ بلند ہوا, علمدار کیا بلند ہوا, لشکر کا نشان بلند ہوا. صحن خیمہ سے علی کی بیٹی پکاری, بھائی تیرے نشان میں کیا ہے بت و جلال ہے, بھائی تیرے نشان میں کیا ہے بت و جلال ہے. کہ بہن دعا کرو یہ ہے بت و جلال باقی رہے. بہن بھائی میں گفتگو تھی اور ایسے میں خیمے سین خیمہ سے علی کی بیٹی نے پکار کے کہا بھائی تیرا نشان کبھی داہنے جھک رہا ہے, کبھی بائیں جھک رہا ہے. بہن دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں لیکن دعا کرو میری کمر مضبوط رہے, دعا کرو میری کمر مضبوط رہے. عزیزاں ایک لمحہ گزرا, سکون خیمہ پہ ہاتھ مار کے کہا بھائی تیرا نشان گردش میں آ گیا. امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھ کمر میں رکھ کے کہا بہن دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں لیکن کیا کریں برابر کا بھائی پشت فرس سے خادم برابر آ گیا. حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے, الان قدر ظہری وغلت ہیلتی. عباس میں بے سہارا ہو گیا, عباس میں تنہا رہ گیا, عباس میری کمر ٹوٹ. وسيّعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي وسيدي يا مولاي, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ قبول کر. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو پردہ. پروردگار مرحوم کو بحق محمد و آل محمد علیہ جگہ عنایت ہے. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف ہو, ان کے لوائقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات بیمار ہیں اور پوری انسانیت جس بوائی مرض میں گرفتار ہے, پروردگار اس سے رہائی عطا ہے. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا ہے, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا ہے. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ, مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تعظیم فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت. سید جاور عباس نقوی ہیں, سید عنایت حسین نقوی کی روح کے اشارے سے. اعوذ باللہ اللہ قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ بحق امام زمانہ جو سورہ تلاوت کیے گئے, جو کلام مجید تلاوت کیا گیا, جو دیگر اذکار کیے گئے, بالخصوص جو ذکر سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام کیا گیا, حضرت حجت کے توسل سے اسے نظر کرتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین, ائمہ و اولیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کی بات, بالخصوص شہداء کربلا علیہ السلام کی بات.
اور وہاں سے اس کا جو ثواب ایصال کرتے ہیں سید یاور عباس نقوی ابن سید عنایت حسین نقوی کی روح کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب صل علی محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین حسین Is
داخل ثواب نے اپنی وسیع توحید سے چند اشعار پیش کروں گا. خاتون حشر نے صدا دی بسد ملا درد کا مجھے اس دم نہیں خیال چہلم تلک رہوں گی یہیں کھولے سر کے پاس ماتم تمہاری لاش پا برپا کروں گی میں آئے پیٹوں کی خاک اڑاؤں گی تڑپا کروں گی میں میرے پاس آجا حسین میرے پاس آجا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین میرے پاس آجا حسین ماں بلاتی ہے میرے پاس میرے سینے سے لگ جا حسین میرے پاس آجا حسین میرے سینے لگ جا حسین میرے پاس آجا حسین دیکھ کر زید چہرہ تو مجفوف لب تحمل کی قوت نہیں ماں میں اب تحمل کی قوت نہیں ماں میں اب عابدہ پاس بیٹا حسین میرے پاس آجا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین میرے پاس آجا حسین دیکھ پھیلائے دامن کھڑی ہے یہ ماں اب نہ تڑپا میرے دل کو اے میری جان اب نہ تڑپا میرے دل کو اے میری جان مان لے میرا کہنا حسین میرے پاس آجا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین میرے پاس آجا حسین آجا ماں کے تری آجا بیٹا یہاں آجا ماں کے تری آجا بیٹا یہاں خاک کربل ہے ملبوس پہ میری جان خاک کربل ہے ملبوس پہ میری جان جھاڑ دو تیرا کرتا حسین میرے پاس آجا حسین میرے سینے لگ جا حسین میرے پاس آجا حسین اپنی مادر کو آ کے بتا دے ذرا کس طرح سے
ہے تو نے بھلا کس طرح سے اٹھایا ہے تو نے بھلا ہائے اکبر کا لاشا حسین آجا حسین میرے سینے سے لگ جا حسین میرے پاس آجا حسین خون آلود چہرہ تیرا دلربا صاف کر دوں میں بالوں سے آپاس آ صاف کر دوں میں بالوں سے آپاس آ دھو دوں میں زخم تیرا حسین آ میرے پاس آجا حسین میرے سینے لگ جا حسین آ میرے پاس آجا حسین کچھ سکون تجھے کو مل جائے گا اے پسر کچھ سکون تجھے کو مل جائے گا اے پسر میرے زانوں پسر رکھ کے نور نظر میرے زانوں پسر رکھ کے نور نظر کر لے آرام تھوڑا حسین آجا حسین میرے سینے لگ جا حسین آ میرے پاس آجا حسین دائم و یسدہ کہتی تھی روکے یہ ماں کب سے آواز دیتی ہوا میری جاں کب سے آواز دیتی ہوا میری جاں آگے صورت دیکھا جا حسین آ میرے پاس آجا حسین محمد آل محمد صلوات